بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالات أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شب شہادت امام صادق علیہ السلام، شب شہادت امام صادق علیہ تحیت افضل والثناء. امام صادق علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی سفارش کی ہے پروردگار انہیں بھی بحق محمد وآل محمد شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. دعا گو ہوں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرات، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. اللہ بشریت پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. تم جہاں پر بھی رہو، جس سرزمین میں رہو، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ہدایت ہو. خدا چاہتا یہ ہے کہ ہر بشر کی ہدایت ہو، جس طرح کے پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے اہتمام کر رہا ہے اور 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تاکہ اس انسان کی ہدایت ہو، یہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، یہ انسان صراط مستقیم سے، صراط حق سے بٹک نہ جائے، پیچھے نہ رہے، گمراہ نہ ہو جائے. اس لیے پروردگار عالم اس انسان کی ہدایت کا اہتمام کرتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم
نہیں چاہتا ہے، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان صراط مستقیم پر رہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی ہدایت ہو۔ اسی لیے کہیں کہیں ہادی پروردگار عالم نے بھیجے ہیں تاکہ اس انسان کو وہ ہادی بتا سکے کہ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے، کون سا راستہ باطل کا راستہ ہے، تاکہ وہ ہادی بتا سکے کون سا راستہ تمہیں جنت تک لے کے جاتا ہے اور کون سا راستہ تمہیں دوزخ تک لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے جس آیت کو اس گفتگو اور آج کی مجلس کے لیے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ کو ہادی قرار دیا تاکہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرے۔ تو آیت کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے، آیت کے اس حصے سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ائمہ، انبیاء، رسولوں کا انتخاب، انبیاء کا انتخاب، ائمہ کا انتخاب پروردگار عالم کی جانب سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ بشر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ائمہ کا انتخاب کریں، یہ خداوند متعال کی طرف سے ائمہ منتخب ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو ہادی ان کو بنایا، ان کو ہم نے امام بنایا تاکہ یہ ہمارے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہدایت کریں۔ پس ائمہ اور انبیاء اگر لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تو بحکم خدا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اچھا، کس طرف یہ ہدایت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ائمہ کا انتخاب، ہادیوں کا انتخاب جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، تو ان کی ذمہ داریاں بھی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سب سے پہلی ذمہ داری کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان پر وحی نازل کرتے ہیں تاکہ یہ نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کے آئے۔ نیک کاموں، فعل الخیرات سے مراد اس آیت میں جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اور نیک اعمال کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، کہ لوگوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور صرف ہماری عبادت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور صرف یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ تو ائمہ معصومین علیہم السلام، جس طرح کے وجعلنا ائمہ سے مراد یہاں پہ انبیاء بھی ہے، رسول بھی ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام بھی یہاں سے مراد ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ ہر انسان کی ہدایت ہو، اور ہدایت کی ذمہ داری بھی خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ذمہ داریوں کو بھی پروردگار عالم اس آیت میں جو ہے وہ 5 ذمہ داریاں جو ہے وہ پروردگار عالم اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، راہ راست کی طرف بلانا، حق کے راستے کی طرف جو ہے بلانا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دیکھیے، ہدایت بشر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، ہدایت بشر کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی شخص جو ہے ایک انسان کی ہدایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری بشریت، پوری انسانیت کی ہدایت کی، اور زمین و زمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اس ایک بندے کی ہدایت کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ معصومین علیہ السلام، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے تاکہ ایک انسان کی ہدایت ہو۔ آئمہ معصومین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ کوشش کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستے پر نہ جائے، سیدھے راستے پر یعنی حق کے راستے پر رہے اور اس کی ہدایت ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہے، وہ اپنی کتاب میں جو ہے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ کا آغاز نہیں کرتے ہیں بلکہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج نہیں کل جنگ کا آغاز کریں گے۔ تو کل جب شروع ہو جاتا تھا تو پھر مولا فرماتے تھے کہ آج نہیں اگلے دن جنگ کا آغاز کریں گے، اس طرح رک جاتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے اپنے مولا سے پوچھا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، ہدایت بشر کی اہمیت اور فضیلت کس قدر زیادہ ہے کہ مولا ان سب کے جواب میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جنگ کا آغاز میری طرف سے ہو۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی اس لشکر دشمن میں کوئی ایسا انسان ہو، کوئی ایسا بندہ ہو کہ آخر وقت میں بھی اگر اس کی ہدایت ہو سکتی ہے تو اس کی ہدایت ہونی چاہیے۔ اس لیے مولا جنگ کا آغاز نہیں کر رہے تھے کہ آخر وقت میں بھی اگر کسی کی ہدایت ہو، اگر کسی کی ہدایت کا امکان ہو تو اس کی ہدایت ہو اور یہ حق ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کو غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف، انسانوں کو باطل کی راہ سے حق کی راہ تک لے آنا جو ہے اور اس کی ہدایت کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کی تاکید کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے۔ انبیاء کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد جو ہے آئمہ معصومین علیہم السلام جو وارثان انبیاء ہے، ہدایت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ مذہب شیعہ میں جو ایک بات باعث افتخار ہے، واقعاً ہمیں فخر کرنا چاہیے، وہ بات کیا ہے؟ فخر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے کہ 250 سال جو ہے آئمہ کا وجود مبارک جو ہے وہ لوگوں میں حضوری طور پر لوگوں میں رہ کر آئمہ معصومین علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ 250 سال، 250 سال یعنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر تاب امام حسن عسکری علیہ السلام، ہر دور میں، ہر زمانے میں امام حاضر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، لوگوں کی ہدایت کی ہے 250 سال۔ تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ یہ شہید آیت اللہ مطہری جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے کہ 250 سال جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے آئمہ موجود رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ لہٰذا ہم دیکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر تاب امام حسن عسکری علیہ السلام، گرچہ کچھ ایسے خلفائے وقت تھے، کچھ ایسے حاکمان وقت تھے، کچھ ایسے دربار کے حکمات تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام لوگوں میں کھل کر جو ہے ان کی تبلیغ کر سکے، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کہہ سکے، ان کو کھل کے جو ہے وہ ہدایت کی باتیں کر سکے۔ ہر دور میں رکاوٹوں پہ رکاوٹیں جو ہے وہ حکمائے وقت نے کریٹ کی تاکہ آئمہ جو ہے وہ کھل کے درس تدریس کا سلسلہ نہ رکھ سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے صرف 1100 احادیث نقل ہوئی ہے، صرف 1100 احادیث۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمائے وقت نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ امام کی طرف ہو جائے۔ اپنے تخت و تاج کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کا رجحان امام معصوم کی طرف جو ہے وہ ہو جائے۔ تو 1100 احادیث جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اور اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام 2400 احادیث جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نقل جو ہے وہ احادیث نقل ہوئی ہے، 2400۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، 1600 احادیث امام سجاد علیہ السلام سے جو ہے وہ احادیث نقل ہوئی ہے۔ اور فوراً جب امام باقر علیہ السلام کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس دور میں جو ہے کچھ نہ کچھ فرصت مل جاتی ہے تاکہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ شاگردوں کی تربیت کر سکے۔ امام باقر علیہ السلام سے پہلے تک بنو امیہ بنو عباس کی یہ کوشش رہی ہے کہ آئمہ کی طرف لوگ جو ہے کم سے کم رجوع کرے۔ اس وجہ سے امام سجاد، امام حسین، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کم احادیث نقل ہوئی ہے۔ اچانک جو ہے امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو 9000 احادیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ احادیث نقل ہوئی ہے۔ کیوں 9000؟ کیوں اس قدر تعداد زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کو فرصت مل جاتی ہے، حکمائے وقت کی توجہ آئمہ سے، امام وقت سے جو ہے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے اور ایک اچھی فرصت مل جاتی ہے تاکہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ شاگردوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے بعد جو بہترین سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک بہترین فرصت مل جاتی ہے، وہ دور تھا امام صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ امام باقر علیہ السلام وقت آخر تک اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں کہ شاگردوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ امام باقر علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے امام صادق علیہ السلام کا دور جب شروع ہو جاتا ہے تو امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام کے دور سے زیادہ فرصت مل جاتی ہے۔ اگر 9000 احادیث امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں تو امام صادق علیہ السلام سے 38000 احادیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فرصت ملی تھی امام صادق علیہ السلام کو کہ وہ اپنے دور میں اس فرصت سے استفادہ اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور جلدی جلدی شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان شاگردوں میں اس وقت کے مشہور و معروف مذاہب کے آئمہ بھی تھے کہ جن کی تربیت امام صادق علیہ السلام نے کی تھی، کہ وہ خود بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو 38000 احادیث جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام کا دور، پھر ہارون الرشید ملعون کا دور تھا۔ دور سختی کا دور شروع ہو جاتا ہے، سختی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ زندان میں جانا امام کاظم علیہ السلام اتنے سالوں تک، 14 سال یا 15 سال یا 16 سال تک جو ہے مختلف روایتیں اس کے بارے میں بیان ہوئی ہے، تو 3000 احادیث امام کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اب ان اعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام باقر علیہ السلام کا دور کس طرح تھا، 9000۔ امام صادق علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا، 38000۔ پھر دوبارہ دور سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے 3000 احادیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے 2600 احادیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ امام جواد علیہ السلام سے جو ہے وہ 900، صرف اور صرف 900 احادیث جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ یعنی متوکل
ملعون کا دور اتنا سخت دور تھا کہ شیعوں کے اوپر جو ہے وہ دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا. لوگ بہت ڈر ڈر کے جو ہے وہ امام وقت سے جو ہے وہ جا کر ملاقات کرتے تھے. فرصت ہی نہیں ملتی تھی. کیوں؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو امام جواد علیہ السلام سے 900 احادیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. اس عدد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سخت دور تھا. اس عدد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سخت دور تھا. اور آگے بڑھتے ہیں. امام تقی علیہ السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام سے 500 احادیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے 500 احادیث نقل ہوئی ہے. ان تمام احادیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان تمام احادیث کا مجموعہ بنتا ہے امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 60,000 احادیث جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث نقل ہوئی ہے. اب ان احادیث میں تفسیر بھی ہے، کلام بھی ہے، عقائد بھی ہے، فقہ بھی ہے، کافی چیزیں جو ہے ان احادیث میں بیان ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. واقعاً ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس امام سے کتنی حدیث نقل ہوئی ہے اور وجہ کیا تھی. وجہ کیا تھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے صرف اور صرف جو ہے وہ 1100 احادیث ہے. امام حسین علیہ السلام سے صرف اور صرف 2400 احادیث ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ خلفاء اور حکماء وقت یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کا رجحان وہ امام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے، امام کے آس پاس لوگوں کا مجمع جمع ہو جائے. لوگ جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام یعنی امام وقت سے کم رجوع کریں. اپنے تخت و تاج کے کھونے کے ڈر کی وجہ سے حکماء وقت یہ کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، روایت میں تاریخ میں ہے کہ ابن عباس مسجد میں تشریف فرما تھے، اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ درس دے رہے تھے. وہ درس و دروس جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو درس لیے تھے ابن عباس نے، وہ درس بیان کر رہے تھے اپنے شاگردوں کے درمیان. تو ایک شخص آیا، خوارج تھا، خارجی تھا، بہت ہی گستاخانہ انداز میں ابن عباس جو اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے ڈسٹرب کرنے لگا ابن عباس کو درس کے دوران. تو ابن عباس بہت کوشش کر رہے تھے اس کو روکنے کے لیے، جو ہے کہ رک جاؤ، درس ختم ہو جائے پھر میں تمہیں جواب دوں گا. لیکن وہ بار بار جو ہے گستاخانہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ تم یہ کیا درس دے رہے ہو، مجھے بتاؤ توحید کے بارے میں، مجھے خدا کی وحدانیت کے بارے میں کچھ کہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ ابن عباس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے. تو ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے میں ساتھ پر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے مخل ہو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے ابن عباس کو. تو امام حسین علیہ السلام نے اس خارجی شخص کی طرف اشارہ کیا کہ الیہ، میرے پاس آؤ، تمہیں کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے الیہ، میری طرف آؤ، کیا پوچھنا ہے تمہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں ائمہ معصومین علیہ السلام سے کم احادیث نقل ہوئی ہے. یہ خارجی شخص جب امام حسین علیہ السلام کی طرف آتا ہے تو بہت ہی گستاخانہ انداز میں کہتا ہے کہ اگر مجھے آپ ہی سے سوال پوچھنا ہو تو میں وہ سوال ہی بھول جاتا ہوں اور وہ سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتا ہوں. اس سوال کی خیر سے ہی جو ہے میں گزرنا چاہتا ہوں، اس سوال کو بھولنا چاہتا ہوں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں. اس قدر گستاخان انداز میں. اب آپ دیکھیں اس انداز سے، اس لہجے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کے ذہن کو بھرا گیا تھا کہ خبردار امام کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے. اس خارجی شخص کے اس لہجے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس گستاخ خارجی شخص نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ سوال آپ سے پوچھنا ہو تو وہ میں سوال ہی اپنے ذہن سے نکال دیتا ہوں. بہرحال امام حسین علیہ السلام امام اخلاق ہیں، مجسمہ اخلاق تھے. بہت ہی نرم اور لطیف لہجے کے ساتھ اس گستاخ خارجی شخص کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امام بڑی لطافت و محبت و شفقت کے ساتھ
اس گستاخ خارجی شخص کا جواب دیتے ہیں، اور وہ گستاخ خارجی شخص امام حسین علیہ السلام کے اس اخلاق سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا کہ کس طرح لوگوں سے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ آج میری گفتگو کا پہلا مرحلہ تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جن کو پروردگار عالم نے اپنی طرف سے، اپنی جانب سے جن کو ہادی بنایا بشر کی ہدایت کے لیے، اور کس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ احادیث کتنی نقل ہوئی ہے اور کن کن طریقوں سے جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ بس ائمہ معصومین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ لوگوں کی ہدایت کرنا۔ اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں ان کو سب سے بہترین فرصت ملی تھی کہ تقریباً بعض روایات میں 5,000 شاگردوں کی تربیت ہے، بعض روایات میں 6,000 سے 7,000 شاگردوں کی تربیت کا ذکر ہوتا ہے کہ اتنے ہزار شاگردوں کی امام صادق علیہ السلام نے تربیت کی۔ اچھا، تربیت کا طریقہ کیا تھا امام صادق علیہ السلام کا، کہ کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے، کس طرح لوگوں کی ہدایت کرتے تھے؟ میں کچھ مختصر طریقوں کا آپ کی خدمت میں جو ہے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ دیکھیے، امام صادق علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا کہ اس میں مختلف قسم کے عقائد کے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے۔ مثال طور پر جبریون رہتے تھے، تفویض والے رہتے تھے۔ جبریون وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے، یہ جبر والے تھے۔ تفویض والے وہ تھے کہ خداوند متعال نے سب کا سب اختیار جو ہے وہ انسان کو دے دیا ہے اور خدا کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح معتزلہ بھی تھے، معتزلی افراد بھی تھے، لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے لا جبر ولا تفویض ولیکن امر بین الامرین، نہ ہم جبریون میں سے ہیں نہ تفویض والوں میں سے، بلکہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو تربیتی مسئلہ تھا وہ تھا عقیدتی، اعتقادی مسئلہ تھا۔ اعتقاد جو ہے ہر دین اور مذہب کی بنیاد کا نام ہے۔ جب بھی کسی دین کا انسان مطالعہ کرتا ہے، جب بھی کسی مذہب کا انسان مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس دین اور اس مذہب کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دین اور مذہب کی روش کیا ہے، اس دین و مذہب کا سلسلہ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو عقیدہ بہت ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس چیز پر بہت زیادہ زور لگاتے تھے کہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ بہترین عقیدہ ہو، لوگوں کا عقیدہ جو ہے خدا کی نسبت، انبیاء کی نسبت، ائمہ کی نسبت جو ہے وہ غلط عقیدہ نہ ہو۔ لہٰذا افسوس کے ساتھ کہنا بھی پڑتا ہے کہ اس دور میں ہمارے معاشرے میں خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ایسے عقیدے نکلے ہیں، ایسی ایسی بدعتیں ہیں، ایسے ایسے خرافات ہیں کہ واقعاً جس کو نسبت دی جاتی ہے شیعہ مذہب کی طرف، وہ خرافات نسبت دی جاتی ہے شیعہ مذہب کی طرف، وہ بدعتیں نسبت دی جاتی ہے شیعہ مذہب کی طرف۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، مگر حقیقی معنوں میں شیعہ مذہب کا عقیدہ کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا اور کس طرح توحید کا درس دیتے تھے، امامت کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ لیکن آج دشمنوں کی یہ سازش ہے، دشمن کی یہ سازش ہے، واقعاً یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ اگر کسی مذہب یا کسی دین کی بنیاد کو خراب یا متزلزل کرنا چاہتے ہو تو اس دین اور مذہب میں خرافات اور بدعتیں ڈالنا شروع کر دو، تو خود بخود وہ مذہب جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، وہ دین متزلزل ہو جاتا ہے۔ متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل دشمن کی سازش یہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ
پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا تھا کہ عقیدے کے لحاظ سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، تسلی سے لوگوں کے سوالات سنتے تھے، محبت و شفقت کے ساتھ لوگوں کے شبہات اور شک و شبہات کو سنتے تھے، اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام جواب دیتے تھے ان کو۔ اسی طرح دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک جوان شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے یا ابن رسول اللہ۔ تو امام صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں خدا کے وجود پر یقین نہیں کرتا، خدا کے وجود کو انکار کرتا ہوں، خدا وجود رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام صادق علیہ السلام کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار اور لطافت کے ساتھ سوال سنتے ہیں، شبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی جوان، کسی شخص کے ذہن میں کوئی شبہ، اس طرح کا شبہ ہو، تو سامنے والے انسان کو جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے، بلکہ وہ محبت کے ساتھ شک و شبہ کو سنے، سوال کو سنے، اس کے بعد پھر جواب دے۔ اور یہ روش امام صادق علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو وہ جوان آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہا کہ میں خدا کے وجود کو انکار کرتا ہوں، کوئی خدا وجود نہیں رکھتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا کے وجود کو انکار کرتے ہو تم؟ منکر وجود خدا ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ اس لیے میں خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہوں کہ جس چیز کو میں دیکھ نہ سکوں اس پر میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ جس چیز کو میں دیکھ نہ سکوں، جو دکھائی نہ دے، میں اس پر کیوں اعتبار و یقین کر سکتا ہوں؟ لہٰذا جو چیز دکھائی نہ دے اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ شک و شبہ تھا، یہ سوال تھا امام صادق علیہ السلام سے۔ جب وجہ امام صادق علیہ السلام نے سنی کہ اس جوان نے کہا کہ میں اس چیز پہ کیسے یقین کروں جس چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا بہت خوب، اچھا کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ہر دن سورج کو دیکھتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں دیکھتا ہوں سورج کو۔ کہا ہر رات جو ہے تم ستاروں کو دیکھتے ہو؟ کہا ہاں میں ہر رات ستاروں کو بھی دیکھتا ہوں۔ کیا تم چاند کو دیکھتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں۔ امام نے اسی طرح ایک ایک کر کے جو ہے اس جوان سے سوال پوچھ رہے تھے، اس کو دیکھ سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ اس کو دیکھ سکتے ہو؟ ہاں۔ اس کو دیکھ سکتے ہو؟ ہاں۔ جب سوالات ختم ہوئے تو آخر میں امام صادق علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا جب سورج کو دیکھ کے تم یقین کرتے ہو کہ ہے، چاند کو دیکھ کر یقین کرتے ہو کہ ہے، کائنات زمین و آسمان کو تم دیکھ رہے ہو اور اقرار بھی کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے اس جوان سے آخری سوال پوچھا کیا یہ سب چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو اور اقرار بھی کر رہے ہو کہ یہ سب چیزیں موجود ہے، کیا یہ سب چیزیں پہلے سے تھی یا بعد میں بنی ہے؟ جوان نے جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کا یہ سوال سنا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا، فکر کرنے لگا، اپنے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہے، تو فوراً امام صادق علیہ السلام مجھے کہیں گے کہ اگر پہلے سے نہیں تھی بعد میں بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ لہٰذا یہ جوان یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس طرح کہوں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہے، تو امام صادق کہیں گے تو بعد میں بنی ہے تو کس نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو پھر فوراً مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ خدا نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے۔ لہٰذا یہ جواب اس جوان نے نہیں دیا، بلکہ کہنے لگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ملین سال پہلے سے موجود تھی۔ اس نے یہ جواب دیا اس جوان نے امام صادق علیہ السلام کو کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھی، ملین سال پہلے موجود تھی۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اقرار کرتے ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں ملین سال پہلے جو ہے یہ چیزیں موجود تھی؟ جوان نے کہا ہاں پہلے موجود تھی یہ چیزیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ لمحوں پہلے تم نے خود کہا تھا کہ تم اگر جس چیز کو دیکھ نہ سکو تو اس چیز پر تم یقین نہیں رکھتے ہو، تو تم نے ابھی کہا کہ یہ تمام چیزیں ملین سال پہلے سے جو ہے موجود تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ
کیا تو خود ملین سال پہلے موجود تھا؟ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تھا تم نے؟ جب امام نے یہ سوال اس سے پوچھا کہ کیا تو نے خود ان تمام چیزوں کو ملین سال پہلے جو ہیں تمام چیزوں کو تم نے خود دیکھا تھا، بس اتنا ہی کہنا تھا، یہ جوان چپ ہو گیا اور اس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا کہ نہ، ان تمام کائنات کو، اس عالم کو بنانے والا کوئی ہے کہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے اور جو خداوند متعال ہے۔ اس طریقے سے امام صادق علیہ السلام جو ہے اس جوان کو جواب دیتے ہیں، اور وہ جوان جو ہے اس جواب کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے امام صادق علیہ السلام کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام لوگوں کی مشکلات کو کس طرح حل کرتے تھے، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقی مسئلہ ہو۔ اس پہلو پر بھی امام صادق علیہ السلام بہت زیادہ زور دیتے تھے اور اس پہلو پر بھی لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میری زندگی میں مشکلات حد سے زیادہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے، گھریلو مسائل ہے، زندگی میں بہت زیادہ تنگیاں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا کہ مجھے کوئی عمل بتائے، کوئی دعا بتائے، کوئی طریقہ بتائے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری یہ مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب امام صادق علیہ السلام کی طرف جب لوگ رجوع کرتے تھے تو امام صادق علیہ السلام کس طرح محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ امام ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اس شخص نے جب کہا کہ زندگی میں مشکلات بہت ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ، نماز حاجت، زندگی سے مشکلات کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک طریقہ سکھاتے ہیں امام صادق علیہ السلام۔ آپ بھی یقیناً اگر زندگی میں کوئی حاجت رکھتے ہیں، کوئی مشکل رکھتے ہیں تو اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اس جوان سے فرمانے لگے کہ گھر جاؤ گے تو 2 رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھو، اور دوسری رکعت میں جو ہے حمد کے بعد سورہ حشر کی آخری 5 آیتیں، لو انزلنا ھذا القرآن، یہاں سے لے کر سورے کے آخر تک جو ہے یہ آیتیں پڑھو۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھو اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ جو ہے تمہاری زندگی سے مشکلات ختم ہو جائے گی۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ گھریلو معاملات میں جو ہے امام صادق علیہ السلام بہت زیادہ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے کہ والدین کا احترام کریں، اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی وغیرہ کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا، شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا، ان تمام حق و حقوق کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے۔ ایک جوان آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اکثر آیا کرتا تھا۔ جب ایک دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام صادق علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر لیا، یعنی اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے امام صادق علیہ السلام۔ تو وہ جوان بہت پریشان ہوا کہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو جب پوچھنے لگا تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تم اپنے گھر سے نکلے ہو اور اپنی ماں سے بد اخلاقی تم نے کی ہے، بدتمیزی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ تو پیش آیا ہے۔ دیکھیے امام صادق علیہ السلام اس حد تک جانتے تھے، اور والدین کا احترام کیا ہے اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں کہ اس کی طرف ذرا بھر بھی توجہ نہیں کی امام صادق علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ شخص اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے نکلا تھا۔ بد اخلاقی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں ہو، واقعاً انسان کی نماز کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کے روزے کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کے حج کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کی تمام عبادتوں کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو، صرف اور صرف ایک بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لہٰذا اساتذہ فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق
اس پرفیوم کی طرح ہے، اس خوشبو کی طرح ہے کہ اس پرفیوم کو لگاتے تو آپ خود ہیں، مگر اس کی خوشبو کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، عبادات کی قبولیت کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی سیرت یہ تھی، یہ مجالس جو ہم پڑھتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، گھریلو مسائلوں کو ہم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر عمل کر کے اپنے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس ایک بات کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے اس جوان، اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ کیوں؟ ماں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے نکلے ہو۔ اب چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ صرف ماں کے بارے میں نہیں کہا گیا یا صرف باپ کے بارے میں، بلکہ دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے اف تک نہ کرو۔ کہا کہ کوئی انسان والدین کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، کہا کہ کوئی انسان بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے۔ واقعاً اس برے اخلاق کا علاج انسان کو جو ہے، اگر کسی میں یہ بری عادت ہے تو اس بری عادت کا جو ہے وہ علاج کرنا آہستہ آہستہ شروع کرے۔ اگر امام صادق علیہ السلام اس جوان کی اس عادت کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں تو یقیناً امام زمان علیہ السلام جو اس وقت ہمارے امام ہیں، امام زمان وقت ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہر انسان کا نامہ عمل پیش ہوتا ہے امام زمان علیہ السلام کے سامنے۔ اگر اس نامہ عمل میں بد اخلاقی ہو، ماں سے بد اخلاقی ہو، باپ سے بد اخلاقی ہو، گھر میں جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو، تو کیا امام زمان علیہ السلام شفقت کی نظر سے ہمیں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کو شفقت کی نظر سے نہیں دیکھا، تو امام زمان علیہ السلام بھی ہمیں شفقت کی نظر سے کیسے دیکھیں گے؟ پس اس لحاظ سے بھی امام صادق علیہ السلام تربیت کرتے تھے، اخلاقی لحاظ سے۔ اب چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہو، بعض گھروں میں ہے کہ شوہر بد اخلاق ہوتا ہے، بعض گھروں میں ہے کہ بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، تو اگر جس گھر میں بد اخلاقی ہو اس گھر میں ملائکہ کا نزول آنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں اگر قرآن بھی ہو، اس گھر میں اگر نماز بھی ہو، نورانیت نہیں ہو سکتی ہے، معنویت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس گھر میں نورانیت و معنویت نہ ہو اس گھر میں جو ہے ملائکہ کا نزول ممکن ہے ہی نہیں۔ چاہے بیوی کا اخلاق ہو چاہے شوہر کا اخلاق ہو، دونوں کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ صرف والدین کے اخلاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جن میں میاں بیوی کے اخلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، تب جا کر انسان کا گھر جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے۔ جس گھر میں اخلاق کے ساتھ ہر کوئی پیش آتا ہو وہ گھر جو ہے جنت بن جاتا ہے۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام سے منسوب ایک بہت ہی اچھی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج کی مجلس کا جو خلاصہ ہے اور جو نچوڑ ہے وہ اس حدیث میں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں پر عمل کرے کہ جس کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں پر عمل کرے تو انسان کو زندگی میں کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، فائدہ ہی فائدہ انسان کو زندگی میں ملے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر 1 الدعاء عند الکرب، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو یا اس سے ہٹ کے بھی انسان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیشہ 10 بدعا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کی مشکلات کے حل کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، کتنا ثواب ملتا ہے انسان کو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نماز شب میں سب سے پہلے جو ہے ہمسائے اور دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اماں سب سے پہلے اپنے لیے کیوں نہیں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے دوسروں کے حق کے لیے دعا کرنا، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بس پہلی چیز جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس چیز پر عمل کریں
تو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے انسان کو۔ نمبر 1 الدعاء عند الکرب، کہ ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہونا چاہیے، اور اس دعا کو کرنے کے لیے انسان کو نہ پیسے لگانے پڑتے ہیں، نہ کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان ہر نماز کے بعد جلدی مصلی نہ چھوڑ دیا کریں۔ نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو چند منٹ جو ہے وہ مصلی کے اوپر رکنا پڑتا ہے، تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کر سکے۔ جو انسان نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہے، روایات میں اس چیز کی حد سے زیادہ مذمت ہوئی ہے کہ نماز فوراً ختم ہونے کے بعد مصلی نہ چھوڑو، بلکہ رکو، بیٹھے رہو اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ نمبر 1 الدعاء عند الکرب۔ نمبر 2 جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے تو انسان کو اپنی زندگی میں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ والاستغفار عند الذنب، کہ اگر کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو، اگر سڑک پہ جاتے جاتے خدا نخواستہ انسان کی نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے، اگر خدا نخواستہ انسان کی زبان سے جھوٹ نکلے، انسان کی زبان سے کسی پر تہمت لگے، خدا نخواستہ انسان کی زبان سے کسی کی غیبت ہو جائے، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ والاستغفار عند الذنب، فوراً انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار ایک ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے ہر عمل کے نیچے جو ہے ایک استغفار لکھا ہوتا ہے۔ بس یہ دوسری چیز ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کو زندگی میں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 3 والشکر عند النعمہ، جب پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خداوند متعال کی طرف سے کوئی دولت ملی ہے تو انسان اس کو شکر ادا کرے، نہ، آنکھ ایک نعمت ہے، اور اس آنکھ کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان گناہ نہ کرے۔ زبان ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو شکرانہ یہ ہے کہ اس زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پہ تہمت نہ لگائے۔ یہ اعضاء و جوارح انسان کا پورا جسم خداوند متعال کی طرف سے ایک دی ہوئی اچھی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں خدا کی مخالفت نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ پس نمبر 3 وہ شکر عند النعمہ، ایک اچھی سی مختصر سی دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی خوشی آ جائے، جب بھی تمہاری زندگی میں خداوند متعال کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت ملے تو یہ مختصر دعا ضرور پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم سلم و تمم، کہ اس دعا کا اتنا اثر ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم سلم و تمم، بس جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی خوشی آ جائے تو یہ 3 کلمات ضرور جو ہے بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہم سلم و تمم۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر ہم چل سکے۔ شب شہادت امام صادق علیہ السلام، وہ مظلوم امام، آج واقعاً جنت البقیع میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ دعا کرے کہ پروردگار آل سعود کو نیست و نابود فرمائے، اور جنت البقیع بھی انشاءاللہ ایک دن آباد ہو کہ عزاداران ائمہ معصومین علیہ السلام وہاں پر جا کے عزاداری کریں۔ جس طرح کے امام خود غریب تھے، اسی طرح جنت البقیع بھی غریب ہے۔ آئیے جنت البقیع کی طرف چلتے ہیں اور بارگاہ امام میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سلامه مظلوم امام پر جس کی قبر پر آج کوئی عزادار نہیں ہے سلام ہو اس امام پر جس کی قبر پر آج کوئی شمع جلانے والا نہیں سلام ہو اس امام پر جس کے گھر کو آدھی رات جلایا گیا آگ کے شعلوں میں امام صادق کھڑے رہے فرماتے تھے غنا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں ہاں کے شعلوں میں کھڑے رہے وہ امام یا امام صادق آپ کے دروازے کے آنکھوں آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی میں کہوں گا یا امام صادق ہاں یہی مدینہ تھا آپ کی ماں زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی جب ان کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا یا ابن رسول اللہ یا امام صادق روایت میں ہے امام کے گھر میں داخل ہوئے ظالموں نے امام کو ایک ایسی حالت میں گھر سے نکالا سر پہ غمامہ نہیں تھا دوش پہ ردا نہیں تھی پاؤں میں جوتے نہیں تھے
سر برغنا بغیر ابا کے بغیر نالین کے فرزند رسول خدا کو گھر سے لے کے جاتے ہیں. ابن رسول اللہ دربار میں لے کے آتے ہیں. منصور دوا نخی لعنتی نے شمشیر خلاف سے نکالی. امام صادق کی گردن کو کاٹنے والا تھا. کہتا ہے جب شمشیر نکالی جب وار کرنے والا تھا تو رسول خدا کو دیکھا, واپس شمشیر رکھ دی. دوسری بار شمشیر کو نکالا, وار کرنے والا تھا, رسول خدا سامنے ظاہر ہو گئے. تیسری مرتبہ شمشیر نکالی, پھر رسول خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, شمشیر غلاف میں رکھ دی. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہاں پہ شمشیر آپ نے دیکھی, آپ نے روکا, مگر آئے کربلا کربلا, آئے کربلا, جب 70 قدم دور زینب کھڑی تھی, سینہ حسین پہ کند خنجر لے کے وہ ملعون بیٹھا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.